دوستو استقبال ہے آپ کا نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر. میں ہوں آپ کا ہم سفر، آپ کا دوست وصال، اور ہم لے کر آئے ہیں ایک نئی سیریز جس پہ ہم بہت کم وقت میں آپ کو جموں کشمیر کی بڑی خبروں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑی خبریں کیا ہیں. جی ہاں، تو چلیے آج اس سلسلے کی شروعات کرتے ہیں، اور اس میں میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ میں آپ کو ایسی ہی خبروں کو لے کر آپ تک پہنچوں گا جو خبر آپ کے لیے واقعی بہت اہم ہوگی، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا. اور ان خبر کے اس شو میں ہم آپ کو بہت کم وقت میں تمام اہم خبریں سنائیں گے. تو شروعات کرتے ہیں پہلی خبر کی. کیلر شوپیاں کے جنگلات میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انکاؤنٹر ہوا تھا، اور ایک روز قبل ہوئے انکاؤنٹر میں سیکورٹی فورسز نے اس دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا. سیکورٹی فورسز نے اگلے دن دہشت گردوں سے برآمد ہونے والے بھاری ہتھیاروں کی نمائش کی. سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیلر کے دوران یہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ہلاک کیے گئے تمام دہشت گردوں کا تعلق لشکر طیبہ سے بتایا جا رہا تھا. تو آپ نے دیکھی تصویریں، اب آپ کو ہم دیکھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ یعنی چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سیز فائر کے بعد سرحدی علاقوں میں خاموشی ہے، مگر یہاں کافی تباہی ہوئی ہے. جی ہاں، جیسا کہ انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ کئی علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو بخوبی دیکھا ہے، سمجھا ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سیز فائر کے بعد کئی علاقوں میں خاموشی ہے مگر یہاں کافی تباہی ہوئی ہے. عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے انفرادی بنکروں کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گولہ باری سے متاثرہ تمام علاقوں کے لیے بنکرز کا بندوبست کریں گے. اب جب خود چیف منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کو بھروسہ ہونا بھی چاہیے اور امید کی جانی چاہیے کہ لوگوں کے مطالبات ہیں، خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں پر خطرہ زیادہ رہتا ہے، ان کے مطالبات جلد پورے ہوں گے. پورا بارڈر بیلٹ جو ہے لوسی بیلٹ میں وہاں کیمپین کرنے نکلا. کیرن، کرنا، متسل، گریز. پچھلے سال تو سارا کچھ ٹھیک تھا، اس سال حالات میں خرابی آئی ہے. اب یہ دیکھتے ہوئے کہ کون سے علاقے جو ہیں وہ شیلنگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، ہر طرف سے لوگوں کی ایک یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ انڈیویجول بنکرز، کمیونٹی بنکرز کے بجائے انڈیویجول بنکرز جو ہیں اس کے طرف توجہ ہماری رہنی چاہیے. مرکز کی حکومت کے ساتھ بات کر کے ایک پروگرام جو ہے وہ ہم تیار کریں گے، اور سارے علاقے ایل او سی اور بارڈر کے نزدیک جہاں ان انڈیویجول بنکرز کی ضرورت پڑے گی ہم بنکر جو ہیں وہاں بنائیں گے. اپنے ملک میں تو آواز پہنچی ہے، لیکن ہم بھی چاہیں گے کہ تھوڑا اور زور و شور سے یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار ہو. یہاں کی لوگوں کو جو ہے ہمیں دوبارہ کھڑا کرنا ہوگا. خود آپ نے دیکھا مکان تباہ ہو گئے ہیں، دکانیں تباہ ہو گئی ہیں، نئے سرے سے ان کو بنانے میں ہمیں مدد کرنی ہوگی. اس کے لیے یہاں حالات ٹھیک ہوں، وزیر اعظم صاحب تھوڑے فارغ ہوں تو انہیں جا کے مل کے اور فائنانس منسٹر صاحبہ سے مل کے ایک خصوصی پیکیج جو ہے بارڈر اور لائن آف کنٹرول کے نزدیک علاقوں کے لیے ہم مانگ کریں گے. اگلی ایک اور اہم خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں. پی ڈی پی یعنی جے کے پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی 2 روزہ دورے پر پونچھ میں تھی. انہوں نے پارٹی کے ضلع صدر شبیم احمد اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ سب سے پہلے سرنکوٹ میں پاکستانی گولہ باری سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمر عبداللہ بھی کئی علاقوں کا دورہ کر چکے، اسی طرح سے محبوبہ مفتی نے بھی کئی علاقوں کا دورہ کیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ دراصل کہاں کہاں کن کن علاقوں میں کتنی زیادہ تباہی یا پریشانی لوگوں کو ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ بھی اس بات کا دورہ کر رہی ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر رہی ہیں تو لوگوں کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ وہ براہ راست جو ہے اپنے لیڈران تک وہ اپنی مسائل کو پہنچا سکیں. جو پہلگام میں ہوا بہت برا حادثہ تھا، دہشت گردی کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، مگر جتنا ان میڈیا چینلز نے ماحول بنایا جنگ کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آتی وائی دے آر سو بلڈ تھرسٹی. یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں جنگ کے ساتھ، وہ کس طرح یہاں کس طرح گھر اجڑ گئے ہیں، بربادی ہو گئی ہے. کہاں سے بنائیں گے؟ زندگی بھر لوگوں نے پیسہ جمع کر کے اپنا آشیانہ بنایا ہو رہا ہے، سب تباہ ہو گیا ہے. تو میری سرکار سے گزارش ہے، ایک تو ان کو جو ہے ڈکلیئر کیا جانا چاہیے شہید ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بیکاز نہتے لوگ تھے، معصوم لوگ تھے، ان کا نہ جنگ سے لینا نہ دینا، نہ انہوں نے جنگ شروع کی، نہ ان کی مرضی سے جنگ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ جو مکان ڈسٹرائے ہوئے ہیں کم سے کم 50 لاکھ روپے ملنا چاہیے. جو مکان جن کے بالکل تباہ ہو گئے ہیں
جن کا ریپیئر ہے ان کا بھی اس کا کم سے کم 50% ملنا چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ایک جاب ملنی چاہیے کم سے کم۔ اتنا تو مجھے لگتا ہے، اتنا تباہی کے بعد کم سے کم یہاں کے جو لوگوں کو اتنی مصیبت دیکھنی پڑی، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، جو گھر کا کمانے والا تھا وہ چلا گیا تو اب کون کہے گا۔ ابھی میں نے دیکھا یہاں جہاں میں گئی، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، یہ جو سردار بھائی ہیں ہمارے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ایک بیٹا اور بیٹی، تو کون کمائے گا ان کے لیے؟ تو میری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ اس میں ان کو بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیشن پیکیج ہونا چاہیے۔ اگلی خبر ہے، نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا ہے کہ امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی اب متعلقین کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ عمران نبی ڈار نے ان لوگوں کے لیے EMI میں نرمی کا بھی مطالبہ کیا ہے جنہوں نے قرض پر کاریں لی ہیں، یعنی ایسے لوگ جو قرضدار ہیں، قرض پر کاریں لی ہیں جنہوں نے، ان کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لیے تھوڑی نرمی برتی جانی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی ہو جنہوں نے قرض پر کاریں لی تھیں اور اب انہیں قرض چکانے کا وقت آ گیا ہو، لیکن ان کے پاس ویسے بندوبست یا انتظامات نہیں ہو پا رہے ہیں کہ وہ قرض جو ہے وقت پر چکا پائیں۔ تو ایسے میں انہوں نے اس مدعے کو اٹھایا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ان کا جو مدعا اٹھایا گیا ہے یہ کس حد تک اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگلی خبر، سینئر کانگریس رہنما نظام الدین بٹ نے ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح کے مسائل آڑے آئیں گے اب بھی، ہاں، کیونکہ یہ کل والا مسئلہ ہے نہیں، یہ کئی دہائیوں سے چلا آیا ہے اور اس میں کئی طرح کی اٹھچنے ہیں۔ ان جو سیریس ایشوز ہیں وچ ہنج آن پالیٹکس، ڈپلومیسی اینڈ سیکورٹی، بوتھ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن ول سی دیٹ، وہ ہمارا معاملہ ہے نہیں۔ وی ریسپیکٹ دیم اور ان کی دانائی پہ بھی بھروسہ ہے۔ اور ایز اے ریزیڈنٹ جو میں نے کہا جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جنگ نہ ہو، امن ہو، اور جو کچھ اب ہوا سیز فائر کے حوالے سے ایک امید بندی ہے کہ ترقی، خوشحالی اور باہمی ایکتا کا کام آگے چلے گا۔ جب آپ گریز کی بات کرتے ہو تو وہ بانڈی پورہ سے جدا نہیں ہے، وہاں جو آباد ہیں وہ بھی ہیں، اور جو ہمارے ملازم ہیں وہاں یا جو یہاں مزدور جاتے ہیں، پورٹر جاتے ہیں، بیکن میں ہمارے امپلائیز ہیں، تو ایک مشترکہ ایک چیز ہے کنسرن۔ ہم خوش ہیں، سبھی خوش ہوں گے کہ امن ہو گیا۔ جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہو گئے ان کے بارے میں سرکار تو سوچتی ہے کہ وہ واپس اپنے گھروں کو جائیں گے۔ جہاں کہیں نقصان ہوا ہے اس کی بازآباد کاری کے لیے، جو نقصان سفر کر کے گئے ہیں ان کی بازآباد کاری کے لیے بھی سرکار نے اپنا شروع کیا ہے کام، پروسیس، تو ایسا ہوگا ہی ہوگا۔ وہ ریہیبلیٹیٹ ہوں گے اور آشا یہی رہے گی کہ امن کا استحکام کے ساتھ دورہ ہوگا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے۔ نظام الدین بٹ سے ہم بات کر رہے تھے، سینئر کانگریس لیڈر ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے سیز فائر ایگریمنٹ دونوں ممالک کے درمیان طے پایا ہے تو کہیں نہ کہیں پورے جموں کشمیر کے عوام کے لیے اس میں امن کا پیغام ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ دیر پا امن قائم ہو جائے گا۔ نیوز 18 کے لیے بانڈی پورہ سے ساجد رسول۔ تو یہ تھی وہ اچھی اور تمام ضروری خبریں جو آپ تک ہم نے پہنچائی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو پروگرام یا اس پہ کچھ آپ اور تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں۔